بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج 1285 قمری، مارچ 1869 عیسوی۔ سید حسین قاضی طباطبائی۔ آخر کار حشر موجودات، گردباد مقدرات، گردش افلاک اور سلسلہ دہور کے درمیان میں نے عالم غیب کے نہا خانے سے اپنی آغوش میں ایک مختصر لیکن عظیم مسافر پایا۔ وہ مسافر جس کی دنیا میں آمد کا میں 9 مہینوں اور 9 دنوں سے صبح و شام منتظر رہا تھا۔ وہ نوزاد جس کے بارے میں دائیوں اور خواتین کا شور بتا رہا تھا کہ بیٹا ہے۔ اپنے فرزند کو آغوش میں لیا اور اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں ہزاروں نانوشتہ حقائق کا مشاہدہ کیا۔ وہ نور جس سے اس کی جبلت اور قبیر کو خلق کیا گیا، وہ پانی جس سے اس کی طینت کو دھویا گیا، وہ نطفہ جو کہ سلسلہ ولایت سے جاری اور تبریزی والدین کے صلب سے باہم پیوستہ تھا، اور وہ روح جو پاکیزہ اور پرنور رحم میں اس کے جسم پر پھونکی گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود اپنے عکس کو دیکھا جو کہ اس کی حیرت انگیز تقدیر پر پڑے پردے کو میرے صفحۂ ادراک سے ہٹا رہا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو دیکھا جس کے لبوں پر مسکراہٹ جلوہ گر تھی، اور اس کے فرزند کو جو 81 سال بعد وادی السلام میں گہری قبر کے کنارے اس کی موت پر گریہ کنا تھا۔ میں نے ایک فتنہ دیکھا جس کے شعلے روسی لشکروں کے ہاتھوں تبریز کو جلائے دے رہے تھے، اور عالمی جنگیں جن میں بہت سی سرزمینیں خون کے سیلاب میں ڈوب گئی تھیں۔ گویا میں ندائے آسمانی سن رہا تھا جو کہ عارفوں کے دل کی گہرائیوں میں سید العرفاء اور کوہ توحید کی ولادت کی بشارت دے رہی تھی، اور اس کے مد مقابل ان لوگوں کے دل کی ٹھنڈک تھی جو صوفیوں کے پیشوا کی موت پر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے دل میں بہت خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ابدیت کی جانب سے عشق کے آتش فشاں کا شعلہ جو ایک نوجوان کے دامن پر گرا، اور خون کا پیاسا خنجر جو نجف کی تنگ گلیوں میں اس کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اوقیانوس جس میں 3 سمندر جلوہ گر تھے، اور جو ایک طالب علم کی آنکھوں میں فنا فی اللہ کی تصویر کے جلوے کی نقاشی کر رہے تھے۔ وہ ستارے جو ایک سورج کے گرد طواف کر رہے تھے، اور کینہ بھرے سیاہ گڑھے جو جگمگاہٹوں کو نگل لینا چاہتے تھے۔ باپ بن جانا وہ حقیقت ہے جو انسان کے لیے دوسری آنکھوں میں اپنی تجلی دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پر مبنی اس کا پرترنم گریہ میری روح کو مدہوش کر رہا تھا، لیکن میری جوانی کی مانند اس کی آنکھیں خاک نجف میں مل جانے کی خواہش کی تلاوت کر رہی تھیں۔ وہی رساؤ، وہی نغمے، وہی بہانے، لیکن لامحدود پیمانے پر جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس کا نام سید علی رکھا تاکہ اس کی منزل اس کے نام کی حقیقت قرار پائے۔ وہ میری نظروں کے سامنے تیزی سے اپنا قد بڑھا رہا تھا۔ اس کا بچکانہ کھیل کود برق آسا طور پر تبریز کے مدارس اور علمی مراکز میں حکیمانہ سوچ بچار میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی طفولیت کا رونا علم و توحید کے شہد کے باعث رات کے آنسوؤں اور سحرگاہ کی سرمستی میں ڈھل گیا۔ وہ معصوم بچکانہ چہرہ ایک سیاہ داڑھی اور جڑے ہوئے آبروؤں والے مرد کے چہرے میں تبدیل ہو گیا جس سے بھرپور ارادہ جھلکتا تھا۔ وہ آندھیوں سے زیادہ تیز اور اپنے بھائی سید احمد سے بہت پہلے مرد بن گیا تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ ایسی امانت ہے جسے مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دامن میں پہنچنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا میں نے اس کی بہترین تربیت کی تاکہ تنکے کو اس آستانے پر پیش کر سکوں اور اسے سوائے اپنے نہ ہونے کے کوئی اور خیال نہ آئے۔ ہاں، میرے مسافر نے بہت جلد سے زیادہ جلدی وطن کو ترک کر دیا۔ التماس سورہ فاتحہ۔ سید آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔